اب ہم ایک اور قاعدہ پڑھتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ساکن حرف کے بعد شد یا بغیر شد والا حرف آ جائے تو ساکن حرف کو شد یا بغیر شد والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بشرط کہ وہ ساکن اور شد والا حرف ایک مخرج سے نکلتے ہوں۔ یعنی کوئی ساکن حرف ہے اور ساکن حرف کے بعد دوسرا ایک حرف ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے یا شد نہیں لگی ہوئی، لیکن وہ حرف پہلے والے حرف کے مخرج سے نکل رہا ہے۔ یعنی با ہے، با کے بعد اگر میم آ جاتی ہے اور میم کے اوپر شد بھی لگی ہوئی ہے تو اب با کا ادغام میم میں کیسے کریں گے؟ اور یہ دونوں لفظ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، یعنی ایک مخرج سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح ذال ہے، ذال ساکن کے بعد دوسری ذال آ رہی ہے اور وہ شد والی ہے، اور یہ دونوں لفظ ایک ہی جگہ سے ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، تو ان کو آپس میں کیسے ملا کر پڑھیں گے؟ اس کا یہی طریقہ ہے۔ اور یہ جو وہ ایک ہی وہ ساکن اور شد والا حرف ایک مخرج سے نکلتے ہوں تو مخرج کی تفصیل ہماری درس نمبر 7 میں یا 6 میں موجود ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لفظ یعنی کون کون سے لفظ ہیں کہ جو ایک مخرج سے نکلتے ہیں۔ دو حرف بھی اس میں ہم نے بتائے تھے، اسی طرح تین حرف بھی بتائے ہیں کہ وہ کون کون سے 3 حرف ہیں جو ایک مخرج سے نکل رہے ہیں اور کون کون سے 2 لفظ ہیں جو ایک مخرج سے نکل رہے ہیں۔ اس کی تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ حمزہ، ذال، ذال زیر، ذال زبر، اب یہ ذال ساکن دوسری ذال شد والی میں مل گئی ہے اور اس کا ادغام ہو گیا ہے۔ ہا زبر ہے، با زبر با، اذهب وقف، اذهب۔ آگے قاف، را، لام، قاف، لام، را پیش، قر، را زبر را، قر، را با زبر رب، با زیر بھی، ربی، قر ربی۔ اصل میں تو یہی ہے قل ربی، قل ربی۔ لام ساکن ہے اور آگے را شد والی ہے، مشدد ہے، تو اب لام کا ادغام را میں کر دیا کیونکہ لام اور را یہ دونوں ایک مخرج سے نکلتے ہیں۔ 3 لفظ تھے، را، لام اور نون، یہ تینوں ایک لفظ ایک مخرج سے نکلتے تھے، لہٰذا اب لام ساکن کے بعد را آئی ہے شد والی اور یہ ہم مخرج بھی ہیں، تو اب ساکن لفظ کو شد والے حرف میں ہم ملا دیں گے، تو یہ قل ربی کی بجائے پڑھا جائے گا قر ربی، قر ربی۔ اسی طرح آگے قاف الف زبر قا، لام تا قا زبر لط، قا الف زبر طا، لط طا۔ اب یہ تا دوسری طا کے اندر اس شامل ہو گئی ہے، اس کا ادغام کر دیا ہے کیونکہ لفظ تا اور طا، تا، دال، طا، یہ تینوں لفظ ایک مخرج سے نکلتے ہیں، لہٰذا تا ساکن ہے اور طا شد والی ہے، لہٰذا تا کو طا میں شامل کر دیں گے، ادغام کر دیں گے۔ قالت طا، حمزہ زیر ای، فا زبر فا، ایفا، تا دو پیش تن، ایفتن، قالت طائفة وقف، قالت طائفة۔ آگے قاف، دال، دال زبر قد، دال زبر دا، قد، دا، خا زبر خا، قد خا، لام واو پیش لو، قد دخلوا۔ اب دال اور دال یہ دونوں کیونکہ ہم مخرج ہیں، یعنی دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تو پہلی دال کو دوسری دال میں ادغام کر دیا، قد دخلوا۔ آگے قاف، دال، تا زبر قد، تا عین زبر تا، قد تا، لام زبر لا، قد تعلا، میم واو پیش مو، قد تعلموا، نون زبر نا،
قد تعلمون. اب یہ دال اور تا یہ دونوں ایک مخرج سے نکلتے ہیں، یعنی تا دال قا یہ تینوں لفظ ایک ہی جگہ سے ایک مخرج سے نکلتے ہیں. اب دال ساکن ہے تو تا شد والی ہے، تو دال کو تا کے اندر ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے، تو یہ شکل بن جائے گی قد تعلمون. اس طرح آگے عین زبر ع، با دال تا زبر بت، تا میم پیش تم، عبدتم عبدتم، یہ شکل. آگے حمزہ زبر ا، ح طا تا زبر حط، تا دال طا یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، لہٰذا طا کو تا کے اندر ملا دیا ہے. حط تا پیش تو، حط تو وقف احط. آگے حمزہ واو، واو زبر او، واو زبر و، او زا زبر ز، او ز، اس واو کو دوسری واو میں ادغام کر دیا، شامل کر دیا ہے. او ز وقف او ز. آگے با زبر با سین، طا تا زبر سط، بسط تا زبر تا، بسط بسط. اس طرح آگے نون خا زبر نخ، لام قاف کاف پیش لق، نخ لق، کاف میم پیش کم. اب یہ قاف اور کاف دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لہٰذا قاف کا کاف کے اندر ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے. نخ لق کم، نخ لق کم. اس طریقے سے کوئی بھی لفظ آتا ہے ہم اس کو اسی طرح ملا کر پڑھیں گے. آگے ہم حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جاتا ہے، یعنی الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جاتا ہے تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی مقدار کو 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو ان کی مثالیں ہم آگے پڑھتے ہیں.